کے دن کا نام آسمانوں کے اوپر یوم الجائزہ ہے، نام کا دن، مزدوری دینے کا دن، اجرت دینے کا دن ہے، کہ جیسے کوئی مزدور اور کام کرنے والا سارا مہینہ یا سارا دن کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو شام کو یا مہینے بعد اس کی اجرت، اس کا معاوضہ اس کو ملتا ہے اور اسے فرحت، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی پورا مہینہ رمضان شریف کے اندر عبادت گزار عبادت کرتے ہیں، تو آج انہیں اللہ کی بارگاہ سے اجر، ثواب اور اس کی رحمت اور اس کے فضل ملنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کا دن آتا ہے، یوم الجائزہ، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت کے فرشتوں کو عیدگاہ کے رستوں میں کھڑا کر دیتا ہے، یا جہاں پہ عید کی نماز ہونی ہوتی ہے جامعہ مسجد، اس کے رستوں میں فرشتے اللہ کی رحمت کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ فرشتے پھر ندا کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے مسلمانوں نکلو عیدگاہ کی طرف، نماز عید پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد کی طرف نکلو۔ اور پھر فرشتے اللہ کے حکم سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کے اندر قیام کرنے کا حکم دیا، تم نے قیام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک مخصوص وقت میں اپنی رضا کے لیے جائز چیزوں سے بھی روکے رکھا۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جائز کاموں سے بھی فرشتے کہتے ہیں کہ تم رکے رہے، اور تم دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے، اے مسلمانوں اب عید کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کو ایسے لوٹو کہ جیسے تم بخشے ہوئے۔ آج کے دن اتنا بابرکت دن ہے، جب عید کی نماز پڑھ کے بندہ مومن، بندہ مسلمان جب پلٹتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم سے ندا کرتے ہیں کہ اے عید کی نماز پڑھ کے جانے والے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ واجب الاحترام، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب رمضان شریف کے اندر ہم جائز کاموں سے بھی رک جاتے ہیں، روٹی کھانا، کھانا کھانا جائز ہے، اللہ نے حکم دیا سحری کر لی ہے، افطار تک اب کچھ نہیں کھانا، ہم نہیں کھاتے، چائے پینا جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جائز ہونے کے باوجود چونکہ اللہ کا حکم ہے ہم نہیں وہ کرتے، ہم پانی نہیں پیتے، طرح طرح کے ٹھنڈے مشروبات سخت پیاس سخت گرمی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب اللہ کے حکم سے ہم رمضان شریف میں جائز کاموں سے رک جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں رمضان کے بعد ناجائز اور حرام کاموں سے بھی باز رہنا چاہیے۔ یہ ایک پریکٹس تھی کہ اللہ نے ہمیں جائز کاموں سے بھی روکے رکھا، تاکہ اللہ نے خود فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم متقی بن جائیں، ہماری طرح ہمارے اندر تقوی کی صفت آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جہاد سے واپس پلٹے،
جب جہاد سے واپس آئے تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اے میرے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ آئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو ہم اپنے گھر آ گئے ہیں، میدان جہاد سے واپس آ گئے ہیں، ہم میدان جہاد میں تلوار کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، نیزوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، ہماری جانیں ہتھیلی میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ نفس کے ساتھ، دشمن جو ہمارا نفس ہے اس کے ساتھ لڑنا یہ جہاد اکبر ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ اور اس کی تفصیل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ، بندہ کے نفس کہتا ہے جھوٹ بولو، بندے کا نفس کہتا ہے نماز نہ پڑھو، بندے کا نفس بندے کا کہتا ہے فلاں گناہ کرو، تو فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ لڑنا یہ جہاد اکبر ہے، کیونکہ بندہ جب میدان جہاد میں لڑتا ہے دشمن سامنے موجود ہوتا ہے، اور جو دشمن نظر آ رہا ہو اس کے ساتھ لڑنا آسان ہوتا ہے، اور جو دشمن ہمارا نفس ہے وہ نظر نہیں آتا اس کے ساتھ لڑنا مشکل ہوتا ہے، اس کے ساتھ لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو واجب الاحترام اسی طرح رمضان گزر گیا ہے، اب ہم نیکی کا ماحول تھا، وہ سحر و افطار کی رونقیں تھیں، وہ نماز تراویح کی بابرکت لمحے تھے، قرآن مجید کی تلاوت صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، مسجد سے صدائیں آ رہی ہیں، کبھی تلاوت کی، کبھی نعت کی، کبھی محافل ہو رہی ہیں، کبھی واعظ ہو رہا ہے، درس و تدریس ہو رہی ہے، کئی لوگ سحری اور افطاری کا انتظام کروا رہے ہیں، کہیں صدقات و خیرات ہو رہا ہے۔ تو نیکی کا ماحول تھا، نیکی کے ماحول میں نیکی کرنا آسان تھی، شیاطین جگڑ دیے گئے تھے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ تو واجب الاحترام اب تو شیاطین بھی آزاد ہو گئے ہیں، اب ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے اعمال کی زیادہ حفاظت کریں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے چور جو ہے ڈاکو وہ جیل کے اندر ہو، لیکن اب چور اور ڈاکو جیل سے نجات پالیں، آزاد ہو جائیں، تو پھر اپنے مال کی زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اب ہمارے ایمان کے ڈاکو، ہمارے اعمال صالحہ اور نیکیوں کے چور اور ڈاکو یعنی شیاطین وہ اب آزاد ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ جو رمضان کے اندر ہم نے نماز کے، تلاوت کے، درود کے جو چند پھول نیکیوں کے اکٹھے کیے ہیں، ہم انہیں پھولوں کو سنبھال کے رکھیں، اور عید کے دن عید کے نام کے اوپر جو ہے کہ چلو عید ہے، عید کو سیلیبریٹ کرنے کے نام پہ اپنے نیکیوں کے پھولوں کو کانٹوں میں تبدیل نہ کر دیں کہ چلو آج عید ہے۔ بے شمار ایسے افراد آپ کو ملے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ ہدایت دے کہ سارا مہینہ وہ آپ کو نیکیوں میں نظر آئے، لیکن عید کے نام پہ وہ اپنی عید کی نیکیاں جو ہے وہ برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید سیلیبریٹ کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے اندر تو یہ حکم ہے کہ آپ نماز عید الفطر آنے سے پہلے بھی کوئی میٹھی چیز کھا کے آئیں، تو آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملاقات کریں، اپنے مرحومین کی قبور کے اوپر جائیں، وہ بھی ہمارے ملتجی اور ہماری طرف دیکھتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبور پہ جائیں، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریں، مل بیٹھے کھائیں پیئے۔ اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا، عید منانا، اس سے اسلام نہیں روکتا، لیکن وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جانا چاہیے۔ تو واجب الاحترام عید کو منانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو رحمانی طریقہ۔ رحمانی طریقہ کیا ہے؟ نماز عید الفطر آپ نے باجماعت ادا کی، اس کے بعد آپ سلام دعا ملاقات اپنے اعزاء اقرباء سے ایصال ثواب اگر اللہ توفیق دے اپنے مرحومین کے لیے، مسلمان کے لیے۔ اور شیطانی طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے
नाफरमानी के कामों के अंदर लग जाएं। वाजिब एहतराम, आज का दिन जो है, जो कुरान मजीद में जो मैंने आयत पढ़ी, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि तमाम मोमिनीन मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो आज का दिन ईसार का दिन है, आज का दिन कुर्बानी का दिन है। मैं वो बड़ा मारूफ वाक़या भी आपको सुनाऊंगा कि आज के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक तरीका था वो यही था कि आज के दिन आपने जो तालीम दी वो है इसार की, इसार करना और दूसरों का ख्याल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना वो दूसरे मुसलमान पर जुल्म करता है, ना ही उसे गाली देता है। वमन कान फी हाजति अखीही, फरमाया कि जो अपने मुसलमान बहन भाई की हाजत और उसकी जरूरत पूरा करने के अंदर लग जाता है, वकान अल्लाहु तआला फी हाजतिही, अल्लाह उस बंदे की हाजत और जरूरत पूरे करने का जिम्मा अपने जिम्मे पे ले लेता है। तो वाजिब एहतराम, आज यही दिन है। इसी तरीके से हदीस पाक के अंदर आता है, जो बंदा दुनिया में किसी मुसलमान बहन भाई से उसकी मुश्किल को दूर कर देता है, क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, हर इंसान एक दूसरे से भागेगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। तो उस वक्त जो है अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, कहाँ हैं वो लोग जो मेरी रज़ा के लिए किसी मुसलमान की तकलीफ और मुश्किल को दूर कर देते थे। तो आज मैं उनकी मुश्किल कुशाई करूंगा, आज मैं उनकी मुश्किल को दूर करूंगा। तो आज का दिन जो है ये खैर का दिन है, आज का दिन भलाई का दिन है कि किसी अपने रिश्तेदार के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने हमसाये के साथ आप खैर खाई कर सकते हैं, तो आप उनके साथ खैर खाई करें। बिलखुसूस जो यतीम है, बिलखुसूस जो बेवा है, आप मसाकीन हैं, उनके साथ जो है मोहब्बत का सबूत करें। एक वाकया जो कि आज के दिन के मुतल्लक होगा कि एक शख्स जिसका वालिद जो है, जिसका बेटा गुम हो गया था, वो ढूंढता ढूंढता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा गुम हो गया है, मिल नहीं रहा, बड़ी परेशानी है, तो आप दुआ फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उसने अर्ज किया तो उसी मजमे में एक शख्स बैठा हुआ था। उसने कहा कि मैंने इसके बेटे को देखा है, वो फलां जगह पे फलां बच्चों के साथ खेल रहा था। जो ही उसने ये सुना, उसने फौरन उल्टे पांव दौड़ लगा दी कि बेटा मिल गया है। हजूर ने उसे बुलाया, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, बेटा गुमा हुआ था, तो अल्लाह ताला महफूज रखे, जब ये कैफियत थोड़ी देर के लिए भी किसी माँ या बाप के ऊपर वारिद होती है, तो फिर उसकी जो हालत होती है ये फिर उसी को महसूस होती है। अल्लाह ताला महफूज रखे। तो वो कहते, या रसूलल्लाह, माँ उसकी बेचैन है, इतनी देर से गुम हुआ है, तो मैं इसलिए दौड़ के जा रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तू उसके करीब जाएगा उसको बेटा कहकर आवाज ना देना। उसने उसके, या रसूलल्लाह, वो मेरा बेटा है, इसमें क्या कबाहत है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहां कोई ऐसा भी बच्चा होगा कि जिसका वालिद इंतकाल कर गया होगा। कि जब तुम मोहब्बत के लहजे में और अपनी उस वारिफ्तगी के आलम में उसे जाके अपने गले से लगाओगे और बुलंद आवाज से जब तुम उसे बेटा कहोगे, तो जिसका वालिद उस दुनिया में नहीं है उसे वो महसूस होगा। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बेवा के सामने जो है